بھروسہ رکھتا ہے۔ جس قدر بندے کی توحید مضبوط ہوتی ہے اسی قدر اس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں، میں انہیں اب دعوت سخن دینے والا ہوں۔ ان کا تعلق سدھارتھ نگر یو پی سے ہے۔ فضیلت کی ڈگری جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی سے حاصل کیا۔ آپ نے عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے سن 2002 میں عربی ادب میں گریجویشن کیا۔ سن 2008 میں ممبئی یونیورسٹی سے عربی ادب ہی میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ میری مراد شیخ شمیم فوزی صاحب سے ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اس عنوان پر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ شمیم فوزی حفظہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، اردو پیس کانفرنس میں آج کی نشست میں شریک ہونے والے تمام حضرات و خواتین اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، میں اس اجلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات۔ اگر یہ سوال ہو کہ آج انسانی نسل پر سب سے زیادہ اثر، سب سے بڑی چھاپ کس چیز کی ہے، تو شاید آپ کا جواب ہو الیکٹرانک میڈیا۔ ایک زمانہ تھا، ہمارے اس ملک کے بہت ہی مشہور لیڈر مہاتما گاندھی، انہوں نے اپنے زمانے میں الیکٹرانک میڈیا اور فلم انڈسٹری کے شعبے سے شائع ہونے والی ایک فلم راجہ ہریش چندر، ایک فلم انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اور ان کی سوانح لکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اس ایک فلم کو دیکھنے کے بعد ان کی دلی کیفیت چینج ہو گئی، اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ زندگی تو دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے، اور اب میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کی کتابیں تلاش حق اور دوسری شائع ہوئیں، جسے زمانے نے پڑھا اور دیکھا۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کتنا زبردست چھاپ چھوڑ رہا ہے ہماری انسانی نسل پر۔ وہ تو زمانہ تھا جب کچھ مورل قسم کی اسٹوریز اور فلمیں نکلتی تھیں جس کا اچھا اثر ہوا مہاتما گاندھی پر، لیکن آج کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، راستے میں چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے 4 سال کے، کہیں سے بھی میوزک کی آواز آئی بس تھرکنے، ناچنے اور گانے لگتے ہیں۔ کس کا اثر ہے؟ الیکٹرانک میڈیا۔ اور نوجوانوں کا تو کہنا ہی کیا، ان میں سے ہر کوئی
فلاں فلاں خان بننا چاہتا ہے، کوئی مائک ٹائسن بننا چاہتا ہے، کوئی مائیکل جیکسن بننا چاہتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا لوگ بننا چاہتے ہیں۔ کس کا اثر ہے؟ الیکٹرانک میڈیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اچھا بدل عطا فرما دیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی اس دنیا میں پیس ٹی وی، اردو، انگلش اور بنگلہ، جس کی ایک اچھی چھاپ لوگوں پر نظر آ رہی، خاص طور سے نوجوان نسل میں بھی کچھ لوگ ابھر رہے ہیں جن میں شوق ہے کہ میں احمد دیداد بنوں، میں ڈاکٹر اسرار احمد بنوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک بنوں، میں کوئی زینبکا اور بو خاطر بنوں۔ یہ ایک اچھا شگون ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی پر ایک چھاپ چھوڑ رہی ہیں۔ تو پھر توحید جس کی تعلیم اتنی زبردست ہے، اس کی چھاپ کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا اس میں کوئی کمزوری ہے؟ کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ یہ ہمیں آج دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے توحید کا مختصر تعارف کرا دوں تاکہ بات کا موضوع توحید کی چھاپ ہم پر کہاں کہاں کس انداز میں پڑ رہی ہے ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے، مصدر ہے وحد یوحد توحید، جس کے معنی ہے کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ ایک ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں جب ہم جاننا چاہتے ہیں توحید کیا ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں توحید کا مطلب ہے صرف ایک اللہ کو لائق عبادت سمجھنا، اس کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا، اس کے اسماء اور صفات میں اس جیسا کسی کو نہ تسلیم کرنا، اور اس کے تمام افعال و اعمال میں اسے یکتا اور بے مثل ماننا۔ اس طرح گویا توحید کو ہم 3 قسموں میں بانٹ کر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک توحید ہے توحید ذات، کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ قدیم زمانے سے، زمانے جاہلیت میں اللہ کی ذات میں شرک کے مرتکب ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد بھی نسلاً بعد نسل انبیاء آئے، کتابیں آئیں، لیکن اللہ کی ذات میں شرک پایا گیا۔ قرآن کی سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 30 اگر آپ پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذلک۔ نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا نعوذ باللہ اللہ کا کوئی ایک خاندان ہے، اس کے بیوی اور بچے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کی ذات میں لوگوں نے شرک کیا، اللہ کی ذات میں شرک۔ حالانکہ سورہ اخلاص نے توحید ذات کا بہت اچھے اسلوب میں اس کا تصور پیش کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی بتا دو وہ اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو نہیں پیدا کیا، نہ وہ کسی کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا، اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، نہیں ہے اس جیسا۔ کتنے اچھے اسلوب میں قرآن نے سورہ اخلاص نے توحید ذات کا تصور پیش کیا ہے، لیکن اس میں بھی لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری توحید ہے توحید ربوبیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے تمام معاملات، تمام امور میں مختار کل سمجھنا، اس کا کسی کو شریک اور ساجی نہیں ماننا، کہ اللہ ہی رازق ہے، روزی دینے والا ہے، اللہ ہی بارش برسانے والا ہے، اللہ ہی پودے اگانے والا ہے، اللہ ہی بیمار کرنے والا ہے، اللہ ہی تندرستی دینے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اللہ ہی جلانے والا ہے، اللہ ہی سورج کو مشرق سے نکالنے والا، مغرب میں ڈبونے والا ہے۔ یہ تمام کام سب کے سب اللہ رب العالمین، اس میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اس توحید کو کفار قریش، کفار عرب بھی مانتے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 میں اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر پوچھو ان کفار مکہ سے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر اس بارش سے پودے اگاتا ہے، زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہ اگ پڑتی ہے، کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 25 میں آپ دیکھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی جا کر کفار قریش سے پوچھو کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب یہی ہے اللہ ہی۔
کفار عرب بھی توحید ربوبیت مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں قرار دیے گئے، بلکہ اسلام نے ان کے خون کو حلال قرار دیا، اس لیے کہ وہ توحید الوہیت، توحید ذات میں شرک کرتے تھے۔ گویا صرف ایک قسم کو مان لینا، باقی قسموں کا انکار کر دینا، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں۔ اللہ کے کرم کے تمنائی ہے جو آپ بہتر سلوک کیجئے بندوں کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کمزوروں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے معاملات انکساری کے، تعلقات خلوص کے، جذبات رحم دلی کے، ساری انسانیت کے لیے اخلاق حسنہ کا بہت عظیم پیغام دیا ہے۔ رکھیے انسانوں کے ساتھ نرمی کا سلوک۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی دل جوئی کی جائے، ان کی خاطرداری کی جائے، عبدالعظیم عمری مدنی۔ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جائے اور ان کے ساتھ اپنائیت کا ثبوت دیا جائے۔ اللہ کے احکام کے پیش نظر مومنین کیوں نہیں کرتے رشتے نبھانے میں کوئی چوک؟ بندوں کے حقوق، ہر بدھ شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبدالکریم پاریکھ پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فہم کے ساتھ میں جو لوگ ہی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہوں۔ تفسیر، معنی، ترجمہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن کا صحیح فہم۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا۔ ضروری ہے قرآنی آیات کی سمجھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے، اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ شجاع الدین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن، ہر پیر سے سنیچر شام 4:30 بجے اور دوبارہ رات 2 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ تیسری توحید ہے توحید الوہیت، جو الہ سے بنی ہے۔ الہ یا الہ، اسی سے الہ ہے اور اسی سے الوہیت، جس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں وہ صرف ایک اللہ کے لیے انجام دینا، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے ہماری نمازیں ہوں، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقات ہوں، چاہے حج ہو، چاہے دعا ہو، چاہے نذر ہو، چاہے قربانیاں ہوں، جتنی قسم کی بھی عبادتیں اللہ نے ہم پر عائد کی ہیں صرف ایک اللہ کے لیے انجام دینا، یہ توحید الوہیت۔ اس میں کسی کو اس کا شریک نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے یہ تصور پیش کیا ہے سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 25 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہم نے ان کو یہی وحی کیا کہ معبود تو صرف میں ہوں، اس لیے میری ہی عبادت کرو، صرف میری عبادت کرو، جتنی قسمیں عبادت کی ہیں صرف میرے لیے لائق اور زیبا ہیں، اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو گویا توحید ذات و صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اگر ان تینوں کو ہم اچھی طرح مانتے، ان کا اقرار کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اللہ کے ایک موحد بندے ہیں۔ لیکن اگر ہم موحد ہیں تو اس کا کون سا اثر ہم پر ہے، کون سی چھاپ ہم پر ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، جس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے ہم نے موضوع چھیڑا ہے۔
توحید کا اثر کسی موحد کی زندگی میں سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ توحید کا ماننے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، اللہ کی وحدانیت پر اقرار کرنے والا، اس کی زندگی میں پرہیزگاری اور دینداری آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب اللہ کو مانتا ہے تو اس کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم کو مانتا ہے، اس کے بنائے ہوئے یوم آخرت جو یوم جزا و سزا ہے اس کو مانتا ہے۔ گویا جزا اور سزا کا ایک تصور اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ کو ہر کام کا نگراں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمارے کوئی بھی کام، چاہے ہم بند کمرے میں کر رہے ہوں یا کھلے میدان میں، اللہ سے اوجھل نہیں۔ جب یہ تصور بندے میں آ جاتا ہے موحد میں، تو اس میں شرافت آتی ہے، اس میں دینداری آتی ہے، اس میں پرہیزگاری سما جاتی ہے، وہ تقوی شعار بندہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے تصور قرآن نے پیش کیا سورہ قاف سورۃ نمبر 50 آیت نمبر 16 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے دل میں کھٹکنے والے وسوسے سے بھی ہم واقف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کہاں جائے گا وہ بھاگ کر؟ کہاں جائے گا وہ بند کمروں میں گناہ کر کے؟ کہاں جائے گا وہ چوراہوں پر سرے راہ غلطیوں کا ارتکاب کر کے؟ ہماری پکڑ میں ہے وہ۔ جب یہ تصور انسان میں آ جاتا ہے تو اسے پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح توحید کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہے کہ انسان، آپ دیکھتے ہیں سماج اور سوسائٹی میں چلتے پھرتے آپ کا مشاہدہ ہے کہ جب انسان کو اللہ مال و دولت دے دیتا ہے تو اس میں ذرا سی اکڑ آ جاتی، وہ اترانے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر چلنے لگتا ہے۔ میں مالدار ہوں، بزنس مین ہوں، تجارت ہماری اچھی خاصی چل رہی ہے، میں فلاں اور فلاں ساہوکار ہوں۔ اکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ نے علم اور نالج دیا ہے اور بس اتراتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اچھی کرسیاں اور اچھے عہدے اسے دے دیے ہیں، بس وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کس کا حال ہے؟ اس انسان کا جو اللہ کی وحدانیت پر پکا یقین نہ رکھتا ہو۔ وہ انسان جو سچا اور پکا موحد ہے، وہ کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا علم اور نالج والا کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے عہدے اور کرسیوں کا مالک کیوں نہ بن جائے، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی کرسیاں اسے کیوں نہ مل جائیں، اس کے باوجود عاجزی، انکساری، ہمبلنس، تواضع، خاکساری، یہ اس کی صفات بن جاتی ہیں۔ وہ خاکسار نظر آتا ہے، وہ عاجزی اور انکساری برتتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنسار نظر آتا ہے، حالانکہ ہے مالدار، حالانکہ ہے ساہوکار، حالانکہ ہے عالم فاضل، حالانکہ ہے اچھے عہدے اور کرسیوں کا مالک، لیکن بہت ہی ہمبل پرسن۔ کیوں؟ توحید کا اثر ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ تمام قسم کی عزت و شوکت اس کا مالک تو صرف اللہ ہے، یہ اسی کا حق ہے، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے، ہم اس پر کیوں اترائیں؟ ہمارا حق کہاں بنتا ہے؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر ہم اکڑیں گے، اترائیں گے، سر اٹھا کر چلیں گے تو اللہ چھین لے گا، نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح انسان کی زندگی میں خاکساری آ جاتی ہے، عاجزی اور انکساری برتتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 139 پڑھیں گے، قرآن یہ تصور پیش کرتا ہے تمام قسم کی عزت و شوکت اس کا مالک اللہ ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام قسم کی عزت اللہ کے لیے۔ آپ سورہ جاسیہ پڑھیں گے سورۃ نمبر 45 آیت نمبر 37، اللہ کہتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بس تمام قسم کی بڑائی تو اسی ایک ذات کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ تو بڑائی، اے انسان تیرا حق کہاں سے ہوئی؟ بڑائی تو اللہ کی چادر ہے، بڑائی تو اللہ کی صفت ہے، بڑائی تو اللہ کو زیبا ہے۔ تجھے نعمتیں اللہ نے دی ہیں تجھے آزمانے کے لیے، تو اگر اترائے گا اللہ چھین لے گا، تو بندہ خاکسار بنتا ہے، دعا کرتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 26 میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے بادشاہت والے، اللہم مالک الملک، اے تمام بادشاہتوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر۔ ایک مومن کی، ایک موحد کی، ایک توحید پرست کی یہ دعا ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا اثر ہے انسان کے انفرادی زندگی میں توحید کا۔
ایک اور بڑی چھاپ موحد کی زندگی میں یہ آتی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ کی وحدانیت کو اچھی طرح سے ماننے والا ہوتا ہے، تو وہ حق پر ہوتے ہوئے کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے آ جائے اور اس کو حق بات سے غلط راستے پر لے جانا چاہے تو وہ کبھی تیار نہیں ہوتا، وہ پنگا لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں حق پر ہوں، تمہاری کرسی اور عہدے اپنی جگہ، تمہاری مالداری اپنی جگہ، تمہارا علم اور نالج اپنی جگہ، تمہاری پاور اور طاقت اپنی جگہ، تمہاری سیکورٹیاں اپنی جگہ، تمہاری ملٹری اور فوج اپنی جگہ، لیکن میرا حق اپنی جگہ ہے، میں ٹل نہیں سکتا۔ توحید کی وجہ سے بہادری، شجاعت اور دلیری انسان میں آ جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جانتا ہے ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک ہے۔ اگر وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ انسان کا، ایک موحد کا ایمان ہوتا ہے، اور اسی بات کو قرآن نے پیش کیا ہے سورہ فاطر، سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 13 میں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ لوگو، وہی اللہ تمہارا رب ہے، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، لہ الملک۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور سن لو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لات ہوں، منات ہوں، عزا ہو، ہوبل ہو، تمہارے دیوی اور دیوتا ہوں، فلاں اور فلاں ہوں، سن لو ما یملکون من قطمیر، ایک تنکا اس کے بھی یہ مالک نہیں۔ اگر ایک تنکے کے یہ خود مالک نہیں ہے تو کسی کے نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے؟ یہ موحد کا ایمان ہے۔ اس لیے موحد سچائی پر ہوتے ہوئے اسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ اس میں بہادری، توحید اس میں دلیری پیدا کر دیتا ہے، توحید کا عقیدہ اس میں شجاعت اور بہادری پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اگر توحید پرستوں کی دلیری اور شجاعت کے واقعات سننا چاہیں تو ایک خطیب سناتا جائے اور بس آپ سنتے جائے، رات ختم ہو جائے گی، واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی موحد کی زندگی میں اس کی چھاپ کس قدر نظر آتی ہے، وہ کس قدر دلیر اور بہادر ہوتا ہے کہ کسی سے نہیں ڈرتا اگر وہ حق پر ہے۔ ایک واقعہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445، باب غزوۃ الرجی، غزوہ رجی کا باب، چیپٹر، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی چہیتے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کا ایک گروپ بنایا، ان میں زید بن دسنہ بھی تھے، اور کہا جاؤ مدینے کے اطراف میں پتہ لگاؤ کہیں سے کوئی ایسا حملہ وغیرہ تو نہیں ہونے والا، ذرا جاسوسی کرو، پتہ لگاؤ، کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، یہ فون، یہ موبائلز اور یہ ٹیلی ویژن سے ساری خبریں نہیں ملتی تھیں لوگوں کو۔ لوگ دور دراز کا گھوڑوں سے، اونٹوں سے سفر کر کے جاتے اور پتہ لگایا کرتے تھے کہیں سے کوئی خطرہ تو نہیں۔ اللہ کے رسول نے بھیجا جاؤ ذرا پتہ لگاؤ۔ اتفاق سے جاتے ہوئے زید بن دسنہ اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ قبیلے بنو لحیان کے لوگوں کے ساتھ گھیر لیے گئے۔ قبیلے بنو لحیان یہ راستے میں آباد تھا، جو غیر مسلم تھا، کافر لوگ تھے، اللہ پر ایمان لانے والے نہیں تھے، انہوں نے گھیر لیا۔ بہرحال ان جابازوں نے مقابلہ کیا، زید بن دسنہ کے 8 ساتھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اتفاق سے زید بن دسنہ زندہ بچے، ان کے ایک اور ساتھی خبیب بن عدی، ان دونوں کو قبیلے بنو لحیان نے گرفتار کر لیا اور لے جا کر کے مکے کے بازار میں بیچ دیا۔ اس زمانے میں غلامی کا یہ بھی رواج تھا کہ لوگ کسی کو گرفتار کرتے تھے، اپنے انڈر میں لینے کے بعد، اپنی ملکیت میں لینے کے بعد جا کر بازاروں میں بیچ دیتے تھے، ان کو لوگ غلام بنا لیا کرتے۔ زید بن دسنہ کو اتفاق سے مکے کے ایک شخص صفوان بن امیہ نے خریدا، جو مشرک تھا، تاکہ وہ ان لوگوں کا بدلہ چکا سکے، ان کو قتل کر کے، جو بدر میں شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے۔ بدر میں جن کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا ان کا بدلہ لے سکے۔ صفوان بن امیہ نے حدود حرم میں زید بن دسنہ کو قید رکھا اور ایک دن اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کو حدود حرم سے باہر نکالا، چلو مقتل چلتے ہیں، آج زید بن دسنہ کا خون بہایا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اتفاق سے اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ بھی گئے، چلو ہم بھی اس قتل میں شریک ہوں گے، ہم بھی دیکھیں گے تماشا زید بن دسنہ کے قتل کا۔ سر مقتل لے جایا گیا، قتل گاہ لے جایا گیا زید بن دسنہ کو،
اس شیر رسول کو کھڑا کر دیا گیا۔ قتل سے پہلے حضرت ابو سفیان آتے ہیں جو اس وقت کافر تھے، بعد میں اللہ نے ہدایت دی فتح مکہ کے موقع پر، پوچھتے ہیں اے زید واللہ انشدک باللہ، میں اللہ کا حوالہ دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں زید بتا، صحیح صحیح بتا، کیا تو نہیں چاہتا کہ آج ہم تجھے رہائی دے دیں، تجھے تیرے بیوی اور بچوں میں امن و امان کے ساتھ پہنچا دیں، اور تیرے قائد و رہبر محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے تیری اس جگہ پر کھڑا کر دیں اور انہیں تیری جگہ پر قتل کر دیں، تجھے نجات دے دے، کیا تو نہیں چاہتا؟ انشدک باللہ، اللہ کا حوالہ دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا تیرے دل میں کیا مچل رہا ہے؟ زید بن دسنہ کہتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے یہاں سے ہٹا کر میرے گھر بار میں پہنچا دیا جائے اور میرے پیارے حبیب جناب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر اس جگہ پر کھڑا کیا جائے، ان کے پاؤں میں کانٹا تک چبھے،